طور پر کسی بھی فنکشن کو اٹینڈ نہیں کرتا، میں عام طور پر کسی جو ہے ایسے فنکشن کو اٹینڈ نہیں کرتا، لیکن اس فنکشن سے میں اتنا خوش ہوں کہ آج میں اکیلا نہیں بلکہ فیملی کو لے کر آپ کے پاس آیا۔ یہ پادری صاحب سے کہنا ہے، ہماری یوٹیوب اس میں دیکھیں آپ، ہاں پادری صاحب ان جو ہے ان کرسمس ڈے ہمارے یہاں 2 ایپیسوڈ ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہوگا وہ پادری کہہ رہا ہے کہ پادری صاحب نے کہا کہ میں آج اس جو ہے اس آپ کے تہوار سے، آپ مذہبی جو ہے کانفرنس سے اتنا خوش ہوں کہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر شامل ہوا ہوں۔ اور پھر یہ کہا کہ میں آج بائبل پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں قادری صاحب؟ کہہ رہے ہیں کہ قادری صاحب نے یہ کہا کہ آج میں بائبل پڑھنا چاہتا ہوں، بائبل پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کو اسٹیج پر موقع دیا گیا، اسٹیج پر آ رہے ہیں، بائبل کے ہاتھ میں ہے، بائبل کی بہت ساری باتیں انہوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد یہ کہا، قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قادری صاحب نے یہ کہا کہ یہ بائبل جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ کرائے کی بائبل نہیں، میں کسی سے مانگ کر بائبل نہیں لایا بلکہ یہ میری ذاتی بائبل ہے، میں اکثر اس کو پڑھتا رہتا ہوں، یہ میری ذاتی بائبل ہے، میں اس کو اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ دوستو غور کرو، قادری صاحب کرسمس منا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہاں کہ یہ ہم اور دونوں آپس میں ایک ہیں، شمع جلا رہے ہیں۔ قادری صاحب کے ہاتھ میں ماچس لے رہے ہیں اور ماچس لے کر وہ موم بتی کو لگا گیا ہے، اس موم بتی کو جلا رہے، ایک تاڑی سے یہ قادری صاحب جو ایک موم بتی جلا رہے اور ایک تاڑی سے وہ قادری صاحب اور ایک موم بتی جلا رہے، وہ موم بتی سے ادھر موم بتی لائن جلا رہے اور ادھر سے ادھر جلا رہے۔ پھر قادری صاحب نے کیا کارنامہ انجام کیا، اور تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ انجام یہ دیا قادری صاحب نے کہ قادری صاحب کے ٹیبل کے سامنے بہت بڑا کیک رکھا ہوا ہے، اور قادری صاحب کو پادری صاحب وہ چاقو لا کر دے رہے ہیں، قادری صاحب چاقو پکڑے ہوئے ہیں اور کیک پر رکھ رہے ہیں، قادری صاحب اس چاقو پکڑے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور قادری صاحب کیک کاٹ کر اب جو ہے نعرے کرسمس پر جو ہے وہ جو ہے مبارکباد دے رہے ہیں، ادھر سے تالیاں بجائے جا رہے ہیں، ادھر سے جو ہے نعرے بجائے جا رہے ہیں۔ یہ شیخ الاسلام کے کارنامے ہیں جو کرسمس کے موقع پر 2008 جو ہے 25 دسمبر کو انہوں نے انجام دیا۔ دوستو غور کرو، اسلام کیا کہتا ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ تم سے اس وقت خوش نہیں ہوتے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر عمل نہ کرو، ان کے طریقے پر عمل کرو گے، کرسمس مناؤ گے، ایسٹر ڈیز مناؤ گے اور کیک کاٹو گے تو خوش ہوتے رہیں گے، خوش ہو کر پھر پادری کیا کہتا ہے، آج دنیا کے اندر 2 امن کے سب سے بڑے دائی ہیں، 2 امن کے سب سے بڑے دائی، ایک تو قادری صاحب اور ایک ہمارے پادری صاحب، یہ دنیا کے اندر سب سے بڑے امن کے جو ہے دیوتا ہے۔ اگر سارے کے سارے مسلمان برادری کے علماء ایسے بن جائیں تو ہمارا پاکستان چمکر لگ جائے گا۔ پادری صاحب کہنا سارے کے سارے مسلم برادری کے علماء ایسے قادری صاحب پر بن جائیں گے تو امن برپا ہو جائے گا۔ دوستو یہ پادری دھوکہ دے رہا ہے، یہ پادری جھوٹ بول رہا ہے، اور امن کیسے قائم ہوگا؟ امن اسلام کے طریقے پر عمل کرو، امن قائم ہوگا۔ یہ آج دنیا کے امن کا نعرہ لگا رہے ہیں، کہاں انہوں نے امن قائم، کہاں انہوں نے مسلمانوں کے دنیا والوں کو جینے دیا؟ ارے ذرا غور کرو کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد جتنے عیسائی وہاں پر تھے سارے کے سارے کو امن دے دیا، ساروں کو معاف کر دیا، بلکہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو رہنے کا موقع دیا، اگر چھوڑ کر جانا سواری دی، خرچہ دیا، کھانا دیا، پانی دیا، وہ جہاں تک جانا چاہتے وہاں تک پہنچا دیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر دوبارہ یہ ہمارا بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو عیسائیوں نے اتنا خون برپا کیا کہ وہاں عیسائی لوگوں کے گھوڑے فلسطین میں چل رہے تھے تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنے خون میں ڈوبے ہوئے تھے، سارے کے سارے مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ امن کون قائم کرتا ہے؟ امن کی شمع کیسے جلتی ہے؟ یہ شمع کے نام پر یہ امن کی شمع نہیں بلکہ راکھ کرنے والی شمع ہے، یہ امن کی شمع نہیں کسی کے چھوپڑے کو چلانے والی
یہ امن کی شمع نہیں، کسی کے دربار کو پھرانے والی شمع ہے۔ دوستو اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں دنیا میں اللہ کے پیغام کو عام کرو۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اس سے مانگو، اس کے ساتھ رکوع کرو، اس سے سجدہ کرو، مانگو سب کو اس سے مانگو، یہی دنیا چاہتی ہے۔ اور ہم سناتے ہیں کہ دوستو اگر دنیا اپنے تہوار منا لیتی ہے تو منانے دو، ہم دعا کرتے رہیں گے باری تعالیٰ جیسے یہ تیرے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقی معلوم انہیں تیرے نبی کے ماننے والا بننے کی توفیق عطا۔ اور تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من بعد اسم احمد، میرے بعد نبی آنے والے ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا۔ انہوں نے سنا کر چلے گئے، یہ ان کے ماننے اگر کاش حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کو مان لیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، دنیا میں ہوگا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوگا۔ دوستو تہوار آ رہا ہے، تہوار آنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ گڑبڑ کریں، فلاں کریں اور اپنا تہوار اپنی باتیں اپنی جگہ پر ہم کرتے رہیں گے۔ آپ کو یہ پرمیشن اسلام نہیں دیتا کہ تہوار کے موقع پر ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، آپ کرسمس بول رہے ہیں، ہمارے کرسمس بول رہے ہیں، فلاں بول رہے ہیں، یہ ایمان والے کی صدق نہیں دیتا۔ اگر وہ بول رہا ہے ہم خاموشی اختیار کریں گے، اگر وہ لا کر دے رہا ہے ہم محبت سمجھائیں گے، ان کے اسلام اور واپس لوٹا دیں گے۔ آئے ہم آپ دعا کریں باری تعالیٰ تم تمام کو تیرے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ تیرے امت کو اور تیرے بندوں کو تیرے دین سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں خود بھی دین سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو حق ہے اس کو جاننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو باطل ہے اس کو جاننے اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمنك والرحمن ورحمة الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه وذكر الله تعالى أولى وعز وأحمد مغفرة